ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمہ یہ پختہ وعدہ ہے۔ اس امت کے اہل ایمان کو بھی اللہ نے ایسا وعدہ دیا ہے، اور تورات اور انجیل کے وقت بھی جو مومن تھے اللہ نے ان کو ایسا ہی وعدہ دیا تھا کہ تم اپنے مال اور جان کا نذرانہ میری راہ میں پیش کرو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ یہ اللہ کا ذمہ پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اے مسلمانوں، تم نے جو سودا کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی۔ تو یہ خوشی اس پہ منانی ہے۔ کس پہ؟ یعنی ہم نے اپنے مال اور جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ راہ دکھا دی ہے کہ کسی طرح دنیا میں ہم کم از کم نکل کے آگے کامیاب تو ہوں اور جنت میں رہ تو سکیں۔ تو اللہ کا سودا نہایت قیمتی سودا ہے، یاد رکھیے۔ ان السلعۃ اللہ غالیہ، آپ فرماتے ہیں جو ڈر گیا وہ اول رات چل پڑا، اور جو شروع رات چل پڑا وہ منزل پر پہنچ گیا۔ آپ فرماتے ہیں سنو، ان السلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، سن لو بے شک اللہ کا سودا جنت ہے، اس کے لیے قربانی دینا پڑے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جنت ہمارے عملوں کا بدلہ نہیں ہے، بس یہ تو اس کی مہربانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ کو بھی؟ سنیے، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنے فضل و رحمت سے مجھے نواز دے۔ اس لیے درستی کے ساتھ ہمیں عمل کرنے چاہیے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ کوئی شخص ہم میں موت کی تمنا نہ کرے، اور وجہ یہ ہے کہ اگر بندہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق دے گا، اور اس طرح اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور موت کی تمنا برا انسان بھی نہ کرے، کیونکہ اگر وہ برا ہے اور اللہ زندگی دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ کے حضور توبہ کر لے، اور توبہ کرتے ہی پچھلے سارے گناہ معاف کرا بیٹھے۔ اس لیے التائبون العابدون الحامدون، وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد کرنے والے، روزہ دار، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم دینے والے، برے کام سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے یہ سودا کرتے ہیں اور اپنے مال اور جان سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور ایسے مومنوں کو اللہ کے رسول آپ خوشخبری دیجیے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، اور نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی اپنے خاندان کے ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، جبکہ ان پر یہ بات قرآن میں اللہ نے وحی کر کے واضح کر دی ہے کہ مشرک دوزخی ہی ہوتے ہیں۔ تو چاہے قریبی رشتہ دار کتنا ہی کیوں نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اپنے خاندان کے بہت سے لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے، اور آپ نے ان کے لیے کبھی دعا نہیں کی۔ جب چاہی بھی صحیح تو اللہ نے منع کر دیا اس آیت کے ذریعے۔ تو ایمان کی تکمیل کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھا جائے، اپنے جذبات کو اور اندھی عقیدت کو سامنے نہ رکھا جائے۔ بس اب مثال دی اللہ نے، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے والد سے اس بات کا وعدہ کیا ہوا تھا، اس لیے دعا کر لی تھی۔ لیکن فلما تبین لہ، پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اس استغفار سے یا بخشش کی دعا سے بیزار ہو گئے، انہوں نے پھر نہیں کی۔
یہی طریقہ ہونا چاہیے، یہ اسوہ ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بلا شبہ ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار انسان تھے، اللہ کی باتوں کو قبول کرنے میں ان کا دل بڑا نرم تھا، اور اگر زندگی کی دنیا میں کسی بھی مرحلے پر کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اس کو برداشت کرتے تھے کہ دنیاوی تکلیفیں ہیں، مگر اللہ کی خوشی کے لیے سب تکلیفیں برداشت کی جا سکتی تھیں۔ تو والد کی تکلیف بہت بڑی تھی، لیکن اللہ تعالی کی دوستی اور اس کی محبت میں اس تکلیف کو انہوں نے قربان کر دیا۔ وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کیا کرتا تاکہ ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے، مسلمان ہوتا ہوں میں، اگر مجھے یہ سب باتوں کا علم ہے کہ میں نے کن کن باتوں سے بچنا ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ گمراہ ہو۔ لیکن جب کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ کن کن باتوں سے بچنا ہے اور کون کون سے کام کرنے ہیں اور کون کون سے نہیں کرنے ہیں، تو پھر دوسرا اس کو آسانی سے ورغلا بھی لیتا ہے اور گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصار پر مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت ان کا ساتھ دیا تھا۔ یعنی تنگی بڑی تھی، کھانے پینے کے لیے غربت تھی، سواریاں نہیں تھیں، 800-900 کلومیٹر کا پیدل سفر کرنا تھا، شدید سخت گرمی، یہ ساعت الاسرہ ہے۔ روزانہ ایک ایک صحابی کو جو آپ کے ساتھ جا رہے تھے 2 کھجوریں ملتی تھی۔ کوئی پیدل جا رہا ہے، کسی کے پاس سواری ہے تو اس کے لیے کھانے کو کچھ نہیں، لیکن جا رہے ہیں۔ یہ بڑی مہربانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ توفیق دی کہ ان حالات میں بھی نکلنا ہے، لبیک کہنا ہے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اگرچہ اس وقت بعض لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا، وہ ڈٹ گئے کہ نہیں جی ہم نے ساتھ جانا ہے، کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ کہ دل پر، نفس پر جو بوجھل کام ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے تو بوجھل بن جاتے ہیں، مگر اس میں اگر اللہ کی اطاعت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، پھر اللہ مہربان بھی ہوتا ہے۔ یہاں سفر بڑا کٹھن تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھی، سخت گرمی تھی، سورسز نہیں تھے، لیکن یہ سب دل پہ بڑے بوجھل کام ہیں، دل برداشت نہیں کرتا، سوچ کے ہی پرے ہٹتا ہے انسان۔ لیکن اس میں اللہ کی اطاعت کا اگر کی ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی مہربان ہوا ہوں۔ تو بہرحال ناپسندیدگی کے باوجود اللہ کی اطاعت کرنا یہ ہے اصل چیز۔ پھر فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان 3 آدمیوں پر بھی مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا۔ یہ 3 آدمی کون تھے؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ، یہ 3 صحابہ تھے۔ ان کا معاملہ یہی تھا کہ یہ مسلمان تھے، بس یہ تھا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائیں، ہمارے پاس بڑی تیز سواریاں ہیں، تیار ہیں، موٹی تازی ہیں، ہم ان کو بھگائیں گے اور راستے میں ہی آپ سے جا ملیں گے۔ بس یہ سوچ کے آج کل کرتے کرتے اپنے کاموں کو نمٹاتے وہ نہ جا سکے۔ تو یہ 3 لوگ تھے۔ نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو یہ تینوں آئے، اور ایک نے تو کہا اللہ کے رسول جس طرح انہوں نے بہت کچھ کہا میں بھی کئی معذرتیں پیش کر سکتا ہوں، مگر حقیقت یہی ہے کہ سیدھی سی بات ہے آج کل کرتے کرتے میں نہیں آ سکا، ورنہ میرا ایمان یہی ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ جاتا تو یقیناً یہ زیادہ بہتر تھا، مگر سستی کی وجہ سے یا اپنے کاموں میں پڑنے کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ تو آپ نے فرمایا تینوں کو بس ٹھیک ہے تم جاؤ، جب تک اللہ تعالیٰ کو تمہارے بارے میں فیصلہ نہیں اتارتا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو گھر بھیج دیا گیا،
صحابہ کو منع کر دیا گیا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے، حتیٰ کہ ان کے رشتہ دار بھی کوئی بات نہیں کرتے تھے، اور پھر یہ کہ مسجد میں آتے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ان کی طرف دیکھتے تھے، مگر جب یہ نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور طرف دیکھنے لگ جاتے۔ مارکیٹ جاتے تو کوئی ان سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ گھر والوں کو بھی کہہ دیا، اہلیہ کو کہہ دیا گیا کہ تم بھی ان سے الگ ہو جاؤ۔ اب یہ حالات جب بنے ہیں، اور یہ 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے، 50 دن کی بات ہے، اور انہی حالات میں کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں مارکیٹ گیا تو لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مگر مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ بس جس سے بھی بات کرتا دوسری طرف منہ کر لیتا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ میں ایسی جا رہا تھا تو کوئی اونٹ پہ سوار کوئی شخص اجنبی آیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کعب کہاں ہے؟ تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، وہ میرے پاس آیا اور اس نے ایک جیب سے خط نکالا مجھے دیا، اور اس خط میں یہ تھا، جو قریبی ملک کا حکمران تھا، غیر مسلم تھا، اس نے یہ لکھا ہوا تھا، کعب تم بڑے قیمتی انسان ہو، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھی تم سے ناراض ہیں، تم ایسا کرو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت بھی دیں گے۔ تو کعب کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی، میری اس شخص کے ساتھ دوستی تھی، تو بہرحال وہ حکمران تھا، تو لیکن ایمان کی یہی تو آزمائش تھی نا۔ عین اس موقع پر کہتے ہیں وہ کھڑا ہے اور میں نے اس خط کو پڑھا، میں نے پڑھا اس کو، تو میں نے کہا تم جاؤ، تو وہ مجھے کہتا ہے مجھے جواب چاہیے۔ کہتے جواب؟ ہاں۔ کہتے ہیں میں نے خط پھاڑا، ساتھ ہی تنور تھا، میں نے اس میں پھینک دیا۔ میں نے کہا یہ میرا جواب ہے، تو وہ چلا گیا۔ تو حالات یہ تھے، ذکر اللہ تعالی نے یوں فرمایا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، حتیٰ کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئی، یعنی اتنے آئسولیٹ ہو گئے تھے۔ آج دیکھیں آئسولیشن ہماری بھی ہے، الحمدللہ بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، گھر ہے، اس میں اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی دل بڑا تنگ سا ہے کہ باہر نکلتے تھے اتنی رونق ہوتی تھی، لوگوں سے ملتے تھے، دوست احباب ملتے تھے، کوئی ادھر ادھر چلے جاتے تھے بچوں کو لے کر، اب تو بالکل ہی ہم محدود ہو گئے، محصور ہو گئے۔ یہ تو میں کہتا ہوں پھر بھی الحمدللہ ہمارے بیوی بچے ہیں، لیکن جو بغیر بیوی کے یا بغیر شوہر کے رہنے والے ہیں ان کو یہ آئسولیشن کیسے لگتی ہوگی، اور ان کا مقابلہ اگر ہم مسلمان اپنے آپ سے کریں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں جتنا بھی کم ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ یہ کیفیت تو نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، تو بس وہ صبر کرتے رہے، تکلیف کو برداشت کرتے رہے، سوشل بائیکاٹ کو برداشت کرتے رہے، کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی غصے میں نہیں آئے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور راست باز لوگوں کا ساتھ دو۔ یہ تینوں بندے راست باز اور انتہائی سچے انسان تھے، تم بھی ایسے ہی بنو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب، اہل مدینہ کے لیے اور ان دیہاتیوں کے لیے جو ان کے گرد و نواح میں بستے ہیں، یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں، کہ آپ جائیں لڑیں، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے عزیز تر سمجھیں۔ یہ اس لیے کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس، تھکان، بھوک کی جو بھی مصیبت جھیلتے ہیں، یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو، یا دشمن سے وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ گھر میں بیٹھے والوں کے لیے کہاں یہ نیک عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ نیک اعمال کا اجر تھکاوٹ کے مطابق ہے، بس یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ کی ایک مہربانی یہ ضرور ہے، کوئی بندہ بیمار ہے تو بیمار بندے کو عمل نہ کر سکنے پر اس کی نیک نیتی کی وجہ سے اور تڑپ کی وجہ سے اللہ ضرور اجر دیتا ہے، تو نیک عمل کی نیت پر بھی اجر مل جاتا ہے،
نیت پر، عمل بعد میں ہو تب بھی ثواب مل جاتا ہے۔ مثلا آپ فرماتے ہیں جو بندہ رات کو اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں رات کو اٹھ کر نماز پڑھوں گا، پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی، اب نیت کا ثواب آپ فرماتے ہیں یہ ہے، تو اس کو جس عمل کی اس نے نیت کی تھی اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہے، ایک مزید انعام ہے کہ بھئی تم سو جاؤ۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، نیز یہ مجاہدین جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں یا کوئی وعدی طے کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہتر صلہ عطا کرے جو وہ کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقہ میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے، یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے جہاد کے لیے روانہ ہوں، ان کے لیے الگ شعبہ ہو جہاں فوج تیار کی جائے، ان کی ٹریننگ ہو اور وہ اسی کام کے لیے ہوں، لیکن باقی جو عوام ہیں ان کی بھی تو بہت سی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ہاسپٹلز کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، اور اسی طرح بے شمار اور لوگ ہیں، مختلف آرٹس کے فن کے جو لوگ ہیں ان کی ضرورت ہے۔ تو دین یہ نہیں چاہتا کہ سارے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ یہاں تو یہ بات کہی ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ جو بستی تھی اس بستی کے لوگوں میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے، کہ ان کے نوجوان بھی نکلتے جا کے علماء سے دین پڑھتے اور تفقہ فی الدین حاصل کرتے، یعنی دین میں جو صحیح سمجھ ہے قرآن و سنت کی اس کو حاصل کرنا، یہ ہے تفقہ فی الدین، تاکہ ان کو پتہ ہو اور خود بھی علم سے آراستہ ہو کے عالم بنے، اور دوسرا یہ کہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹیں تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیں بھی صحیح۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے بھئی دین کو حاصل کرنے کا، کہ ایک تو تفقہ فی الدین ہو، دین کی صحیح سمجھ ہو، اور واپس پہنچ کے اپنی قوم کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے شہر کے محلے کے لوگوں کو ہم نے بتانا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، وارننگ دینی ہے، اور جو صحیح کام ہے وہ کرنے کا حکم دینا ہے، وہ کرنے کا بتانا ہے، یہ اصل کام ہے۔ لعلہم یحذرون، اس طرح شاید وہ علاقے کے لوگ برے کاموں سے بچے رہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ تفقہ فی الدین کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان میں اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کریں، وہ تو معمولی سی بات ہے، اصل کام یہ نہیں ہے۔ یعنی خدا نہ خواستہ کوئی یہ سوچے جی بس میں نے دین اس لیے سیکھا کہ میں لوگوں کے جنازے پڑھا دوں، امامت کراؤں، یا میں یہ کروں کہ وہ فوت ہو جائیں، یا شادی ہو تو میں نکاح پڑھا دوں۔ نہیں بھائی، یہ تو عام بندہ بھی کر سکتا ہے۔ تفقہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے جو ایشوز ہیں اس میں حلال حرام کے ہیں، جائز ناجائز کے ہیں، کفر اور اسلام کے ہیں، اور آج کل کی جو خرافات ہیں کتنی تیزی سے اس دین کے اندر رخنہ اندازیاں اور غلط باتیں منسوب کی جا رہی ہیں اور پھیلائی جا رہی ہیں، تو ان تمام چیزوں سے وارن کرنا یہ ہوگا اس شخص کا کام جو گھر سے نکلتا ہے اور تفقہ فی الدین کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے، سرمایہ لگاتا ہے، پھر وہ جب واپس آتا ہے دین سیکھ کر تو اس نے یہی کام کرنا ہے۔ اور وجہ کیا؟ لعلہم یحذرون، شاید کہ اس علاقے کے لوگ بھی اس کی تعلیمات سے متاثر ہو کے برے کاموں سے بچ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو کہ ہمیں سمجھنی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے ساتھ ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے تمہارے خلاف کچھ کرنا ہے، پیٹھ میں چھرا گھونپ دینا ہے۔ اگر تم اپنے قریبی دشمن کو چھوڑ کے دور کے دشمن سے لڑائی لڑو گے تو تم تو کمزور ہو جاؤ گے داخلی طور پر بھی، اور باہر اگر اپنی فورسز بھیج بیٹھے تو اپنے اندر کے جو لوگ ہوں گے وہ کمزور ہو جائیں گے، اور جو ارد گرد کے دشمن ہیں وہ طاقتور ہو کے اچانک تم پر اٹیک کر دیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا تمہاری قوت تو باہر گئی ہوئی ہے۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً،
اور ان کے ساتھ تمہیں سختی سے پیش آنا چاہیے، اور یہ جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے فی الواقع ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، اور وہی اس صورت کے نازل ہونے پر خوش ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن کے نزول سے یا قرآن مجید کو پڑھنے سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے اور منافق کا نفاق بڑھتا ہے۔ بس ایمان بھی انسان کا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے، دین پر عمل کرنے سے انسان کا جو ایمان ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی پہلی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا۔ پہلے بھی وہ نہیں مانتے تھے، جب یہ اور مسئلے آئے تو انہوں نے کہا لے جی یہ اور ہے، اور پرے ہو گئے، ہم نہیں مانتے، اور وہ مرتے دم تک کافر کے کافر ہی رہے۔ یعنی دل پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، ان کے دل بیمار ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک بار یا دو بار کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پھر بھی یہ لوگ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مختلف طریقوں سے سال میں ایک بار دو بار آزماتا ہے، یا ہلاک ہو جاتے ہیں، یا ان کے مال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، یا پھر کوئی آسمانی آفت آتی ہے جس سے پھل تباہ ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کی اپنی جانیں ہیں، بچے ہیں، ان میں کمی ہو جاتی ہے۔ جب ایک سال میں ان میں سے دو چیزیں حاصل ہو جائیں تو یہ آزمائش 2 دفعہ ہو جائے گی۔ تو بندے کو غور کرنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافق آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کوئی مسلمان تو نہیں دیکھ رہا؟ پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں، بس سنا، ایک دوسرے کو آنکھ ماری اور اٹھے اور چلے گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو راہ حق سے پھیر دیا، کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، دوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، وہ انسان ہے تمہاری طرح، کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھیے، وہ اللہ کے احکام کو قبول بھی کرتا ہے، مانتا بھی ہے، عمل بھی کر رہا ہے، اور بڑا خوبصورت طریقے سے عمل کر کے اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کے پیش کر رہا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ان کے دل کی کیفیت کو دیکھ کے۔ حریص علیکم، وہ نبی تمہارے فلاح کا حریص ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تم دین کو مانو، اس پر عمل کرو اور آخرت تمہاری سنور جائے۔ رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بہترین صفات، اپنی امت کے ساتھ اس طرح کا گہرا تعلق، خیر خواہی، اور یہی اچھے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی تکلیف کا احساس رکھنے والے بنے۔ آپ تو اپنی امت کے لیے روتے تھے، پھر اللہ آپ کو راضی کرتا اور غم سے بچاتا تھا، تو کیوں نہ ہمارے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہوں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر لوگ اعراض کریں، رسول کی اس سیرت کو نہ اپنائیں اور نہ سمجھیں اور ایمان نہ لائیں آپ پر، تو ان سے کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس کلمے کی بڑی اہمیت ہے، یہ بڑا مبارک کلمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خاص طور پر اس کلمے کو یعنی ہمیں بھی تاکید کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کہہ کے تاکید کر رہا ہے کہ آپ یہ کلمہ پڑھا کریں، تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو پریشانیوں میں یہ پورا کلمہ حسبی اللہ عظیم تک، یہ پریشانیوں میں کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب بندہ مومن صبح کرتا ہے، جب شام کرتا ہے، اور ان کلمات کو 7 بار دہراتا ہے، کہتا ہے،
تو اللہ اس کی پریشانیوں میں اس کی کفایت فرمائے گا۔ لوگوں کے الزام لگانے پر بھی اس کلمے کو پڑھنا چاہیے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت۔ آپ نے فرمایا ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا تو ایک آدمی ایک عمدہ سواری پر بہترین لباس پہنے ہوئے وہاں سے گزرا، تو اس بچے کی ماں نے کہا، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے۔ تو بچے نے دودھ چھوڑ کر اس سوار کی طرف دیکھتا رہا، یا پھر وہ بچہ کہنے لگا، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر وہ ایک لونڈی کے پاس سے گزرے جسے لوگ مارتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے اور تو نے چوری کی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو اس بچے کی ماں نے جب اس کو دیکھا عورت کو تو دعا کرتے ہوئے کہا، اللہ میرے بیٹے کو اس عورت کی طرح نہ بنانا۔ تو اس بچے نے دودھ پینا چھوڑ کر اس باندی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دینا۔ ماں حیران تھی، تو بچے نے کہا، ماں بے شک وہ پہلا آدمی جابر تھا، تو میں نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، اور یہ عورت جسے لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا، اور تو نے چوری کی حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی، تو میں نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ تو یہ حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت بڑا اہم کلمہ ہے۔ پھر سورۃ یونس ہے، تو دونوں صورتوں میں پچھلی سورت توبہ اور یونس میں مناسبت یہ ہے کہ سورہ براءہ پہلی سورت تھی جس کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر ہوا ہے، اور سورہ یونس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ہوئی ہے۔